الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سحری کا وقت ایک انتہائی بابرکت وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی پکار لگاتا ہے، ایک صدا بلند کرتا ہے کہ هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطیہ، هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، اس کی سوال کے مطابق اس کو عطا کروں؟ اور ہے کوئی استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہی وقت ہے سحری کا۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس وقت کی عبادت کے استقبال کے لیے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک موحد وہ بھی اٹھ جائے، سحری سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ جائے، وضو کرے اور خوشبو لگائے، مسواک کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، قیام اللیل کرے، مزید نوافل پڑھے۔ رات میں آپ نے تراویح پڑھی ہے لا شک، لیکن اور وتر بھی پڑھ لیے ہوں گے، لیکن آپ مزید نماز پڑھیں۔ یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ یہ امر استحباب پر ہے، ندب پر محمول ہے۔ اگر آپ نے ابتدائی رات میں وتر پڑھ لیے تو اب دوبارہ آپ کو وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نوافل مزید پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وتروں کے بعد نوافل پڑھنے کا ثبوت ہے۔ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھی، اور اس نماز میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، اس کے آگے اپنے سوالات بھی رکھیے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کثرت سے استغفار کیجیے، اس لیے کہ جو سحری کا وقت ہے یہ استغفار کا وقت ہے۔ اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اہل ایمان رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ سلف صالحین سے جو اس کی تفسیر مروی ہے وہ یہ ہے، 2 قول ہیں اہل علم کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سحری کے وقت میں استغفار سے مراد یہ ہے کہ سحری کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اپنی نماز کو سحری کے وقت تک مؤخر کرتے ہیں، پھر سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ ان دونوں اقوال میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح جمع کیا اور یہ کہا کہ ان کان الاستغفار فی صلاۃ فہو احسن، سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ استغفار بھی نماز میں ہو، آپ کی دعائیں، آپ کے سوالات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دینی دنیاوی منافع مانگنا اور استغفار کرنا یہ نماز کے اندر ہی ہو، یہ سب سے احسن صورت ہے۔ نماز کے خارج میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن احسن، افضل، اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اس کو نماز میں ہی بنائیں۔ اور پھر اس وقت کی برکت یہ ہے کہ انسان سحری کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کے متعلق حکم دیا اور فرمایا کہ تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کا جو کھانا ہے اس میں برکت ہے، یہ بابرکت کھانا ہے۔ ایک برکت تو اس کی ظاہری اعتبار سے ہے کہ انسان یہ کھانا کھاتا ہے تو پھر پورا دن روزہ رکھنے پر اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو اس کے اندر معنوی برکت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کی توفیق ملتی ہے۔ انسان جب سحری کھا رہا ہو اس نیت اور اس ارادے سے کھائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اور تیسری برکت اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اس دین کی بنیاد اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے مابین جو جدائیگی ہے، جو فصل ہے، جو علیحدگی ہے، جو فرق ہے، اختلاف ہے، وہ سحری کا کھانا ہے۔ پھر اس سحری کے کھانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور ایک طریقہ ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سحری کے کھانے سے اپنے پیٹ کو نہ بھرنا، اس لیے کہ اگر آپ پیٹ بھر کر سحری کر لیں گے تو پھر ظہر یا قریب ظہر تک آپ کا معدہ خالی نہیں ہوگا، اور جب معدہ خالی نہیں ہوگا تو پھر عبادت کرنے میں سستی اور کاہلی پیدا ہوگی، آپ وقت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہلکی غذا کھائیں، وہ غذا کھائیں جس میں غذائیت زیادہ ہو اور معدے کے لیے ہلکی ہو، خفیف ہو، اور اس میں بہترین غذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی وہ ہے کھجور۔ آپ نے فرمایا نعم السحور التمر، بہترین جو سحری ہے وہ کھجور ہے۔ تو کھجور یا کھجور جیسی غذائیں جن میں غذائیت زیادہ ہو اور معدے پر خفیف ہوں، ایسی غذا انسان استعمال کرے۔ اور آخری بات میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خواتین جو اٹھتی ہیں سحری بناتی ہیں، یہ بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں کہ یہ ایک نیکی کے کام میں تعاون کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر دے گا، لیکن یہ اپنے اس وقت میں استغفار سے، دعا سے، ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اس وقت کو یہ اپنے لیے عبادت بنا سکتی ہیں اچھی نیت کے ذریعے، اس نیت کے ذریعے کہ نمبر ایک، ہم سحری کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں تو یہ ان کے لیے عبادت بن جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت میں استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔